بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پارٹ 17 کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ اس کتاب صحیفۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا آخری آڈیو ہوگا۔ ابھی تک ہم نے صفحہ نمبر 323 تک اس کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اب اگلا صفحہ خالی ہے اور صفحہ نمبر 325 پر معصومہ سے استغاثہ اس پہ درج ہے کہ معصومہ سے استغاثہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کے کچھ عنوانات دیے گئے ہیں، فہرست ہے جو آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں ہیں۔ استغاثہ بنماز و دعا، پھر استغاثہ بنماز و دعا، پھر استغاثہ بنماز و دعا، اور پھر استغاثہ بد دعا، پھر استغاثہ بد دعا۔ اب یہ صفحہ نمبر ہے 327، کیونکہ ظاہر ہے جیسے شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ ترجمہ ہم سارا ترجمے کے ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور کتاب کے ساتھ کتاب میں عربی ایک صفحے پہ عربی ہے اور ایک صفحے پر ترجمہ درج کیا گیا ہے، اور جو ترجمہ جوادی صاحب نے اس کا عربی سے اس کو ترجمہ فرمایا ہے۔ تو اب صفحہ نمبر ہے 327، اور یہاں پہلا استغاثہ بتایا گیا ہے، اس کا حوالہ ہے مکارم الاخلاق تبرسی 2 صفحہ 119، بہار 91 صفحہ 357، عوالم 11 صفحہ 567، اور یہاں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر کسی شخص کو پروردگار کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے اور سجدہ میں جا کر یوں کہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے علی علیہ السلام، اے سردار مومنین و مومنات، میں آپ دونوں کے وسیلے سے مالک سے فریاد کرتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام، میں آپ دونوں سے فریادی ہوں۔ اگلا لائنیں ہیں کہ اے میرے فریاد رس، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، علی علیہ السلام، محمد علیہ السلام، جعفر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، علی علیہ السلام، محمد علیہ السلام، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حجت القائم علیہ السلام کے واسطے سے تجھ سے فریادی ہوں۔ ایسا کرنے سے اسی وقت فریاد رسی ہوگی، یعنی چہاردہ معصومین کے نام لے کے، اور پھر جب دعا کی جائے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اگلا ہے دوبارہ پھر استغاثہ نمبر 2 اور اس کا حوالہ جاتے ہیں بہار 102 صفحہ 254، عوالم 11 صفحہ 526، بلد الامین کفمی صفحہ 159، اور یہ بھی استغاثہ بنماز دعا ہے، اور لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب تمہیں مالک کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو اور تم تنگ دل ہو جاؤ تو 2 رکعت نماز ادا کرو اور سلام کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر تسبیح فاطمہ پڑھ کر سجدہ میں جاؤ اور 100 مرتبہ کہو: یا مولاتی یا فاطمہ ہو اغثنی، اے میری شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا، میری فریاد رسی کیجیے۔ اس کے بعد داہنا رخسار خاک پر رکھ کر 100 مرتبہ اسی فقرے کو دہراؤ، پھر پیشانی رکھ کر 110 مرتبہ کہو، اور پھر اپنی حاجت طلب کرو، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اب ہے استغاثہ بنماز دعا، یہ ہے نمبر 3، اور یہاں اس کا حوالہ ہے مکارم الاخلاق تبرسی 2 صفحہ 118، بہار 91 صفحہ 352، اور عوالم 11 صفحہ 567، اور لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کر کے سجدے میں جاؤ اور 100 مرتبہ کہو: یا فاطمہ ہو، پھر داہنا رخسار رکھ کر 100 مرتبہ کہو، پھر بایاں رخسار رکھ کر 100 مرتبہ کہو، پھر پیشانی رکھ کر 110 مرتبہ کہو، اور یوں دعا کرو: اے وہ ہستی جو ہر ایک شر سے محفوظ ہے اور ہر شے
اس سے خوفزدہ ہے۔ اگلی لائن، میں تیری اس صفت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو ہر شے سے مامون ہے اور ہر شے تجھ سے خوفزدہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم پر رحمت نازل فرما، اور میرے نفس اور اہل اور مال اور اولاد کو اپنی امان میں رکھنا، تاکہ میں کسی سے ہراساں اور خوفزدہ نہ ہوں کہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اب صفحہ نمبر ہے 331 اور استغاثہ بدعا ہے نمبر 4، اور یہاں اس کا حوالہ ہے بہجت قلب المصطفیٰ شیخ احمد رحمانی ہمدانی، صفحہ 252، نقل از ملا علی معصومی، اور لکھا ہے کہ 530 مرتبہ کہو، خدایا فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کے پدر بزرگوار، ان کے شوہر نامدار اور ان کی اولاد اطہار پر اپنے وسعت علم کے برابر رحمت نازل فرما۔ یہ اس درود کا ترجمہ ہے جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ میں اس کو بھی، اس کی عربی بھی آپ کے سامنے، آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ ہے اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و بعدد ما احاط بہ علموں کا، ٹھیک ہے۔ یہ درود فاطمہ زہرا سلام اللہ کہلاتا ہے، اور اس کا 530 مرتبہ اس کو پڑھ کر اور پھر دعا کی جائے تو انشاءاللہ قبول و منظور ہوتی ہے۔ اگلا ہے نمبر 5، استغاثہ بدعا۔ یہ اس کا بھی حوالہ تقریباً وہی ہے، بہجت قلب المصطفیٰ، صفحہ 252، نقل از ملا علی معصومی، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ خدایا تجھے فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کے پدر بزرگوار، ان کے شوہر نامدار اور ان کی اولاد اطہار، اور اس راز کا واسطہ جو ان میں ودیت کیا گیا ہے۔ اس کی عربی بھی میں آپ کو گوش گزار کر دیتی ہوں کہ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ یہاں پر یہ استغاثے بھی مکمل ہو گئے، اور اگلا صفحہ جو ہے وہ خالی ہے، اور صفحہ نمبر 333 پر یہ قطعہ ہے جو آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ زہرا کو یوں ہیں شاہ رسالت لیے ہوئے، قرآن جیسے ہو کوئی آیت لیے ہوئے، آغوش مصطفیٰ میں ہے اس شان سے بطول، رحمت ہے اپنی گود میں رحمت لیے ہوئے۔ جوادی صاحب کے اشعار ہیں، اور اس کے بعد صفحہ نمبر ہے 334، اور اس پہ آپ کا کچھ شاعرانہ کلام ہے، وہ آپ کی نظر کرتی ہوں۔ موضوع ہے مدح زہرا سلام اللہ علیہا۔ لکھا ہے عجب شرف ہے یہ زہرا کی مدح خواں کے لیے، عجب شرف ہے یہ زہرا کے مدح خواں کے لیے، زباں ملتی ہے قرآن کی بیاں کے لیے، نہ وہ زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جو سر ہے وقف فقط ان کے آستاں کے لیے، زمین پر آ گئے اس در کو دیکھ کر وہ سب، جنہیں خدا نے بنایا تھا آسماں کے لیے، ستارہ سجدہ کرے اور نبی سلام کرے، شرف یہ خاص ہے زہرا کے آستاں کے لیے، عجب ہے کیا جو بناتے نبی کو کہہ دیں چار، عجب ہے کیا جو بناتے نبی کو کہہ دیں چار، بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستہ کے لیے، خدا کرے رہے قائم گلے ریاض بطول، یہ پھول کافی ہے ایک پورے گلستاں کے لیے، ولائے آل محمد کے ماں سوا یارو،
ولائے آل محمد کی ماں سوا یارو، کوئی وسیلہ نہیں عمر جاوداں کے لیے۔ اسی کی ڈیوڑی پہ ہم کو صدا تلاش کرو، خدا نے ہم کو بنایا ہے جس مکاں کے لیے۔ ملا جو نقش کفے پائے مادر حسنین، ملا جو نقش کفے پائے مادر حسنین، تو دل نے چھوڑ دیا سوچنا جنا کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا صفحہ ہے 335، اور یہاں پر بھی کچھ شاعرانہ کلام ہے۔ موضوع ہے اشک غم، اور نیچے مصرع دیے ہے: کر کے کوثر سے وضو بنت نبی کا نام لو، کر کے کوثر سے وضو بنت نبی کا نام لو، اشک غم کہتا ہے بڑھ کر میرا دامن تھام لو، اشک غم کہتا ہے بڑھ کر میرا دامن تھام لو، آگ سینے میں بھڑک اٹھے تو مجھ سے کام لو، ٹھوکریں کھاؤ تو میری چھاؤں میں آرام لو، اور سنبھل جاؤ تو بنت مصطفیٰ کا نام لو، راحت دنیا کے بدلے لذت عالم لو، اتنی ہمت ہو تو آل مصطفیٰ کا نام لو، اس طرف دنیا سے عشق آل کا الزام لو، اس طرف اللہ سے اس جرم کا انعام لو، الفت آل نبی سے زیست کا پیغام لو، موت بھی آئے تو اس سے زندگی کا کام لو، ٹھوکریں کھاؤ گرو سنبھلو چلو آرام لو، ہاں مگر ہر گام پر آل نبی کا نام لو۔ صورت بہلول، ہر لمحہ رہو ایماں بکف، صورت بہلول ہر لمحہ رہو ایماں بکف، زید مجنوں کی طرح دیوانگی سے کام لو، خود پیمبر آ کے جس ڈیوڑی پہ کرتے ہوں سلام، خود پیمبر آ کے جس ڈیوڑی پہ کرتے ہوں سلام، بس اسی ڈیوڑی سے تم بھی مذہب اسلام لو، سیب جنت دے کے یہ خالق اکبر نے کہا، سیب جنت دے کے یہ سیب جنت دے کے یہ خلاق اکبر نے کہا، لو محمد اپنی ساری عمر کا انعام لو، مرسل اعظم اٹھے ہیں بحر تعظیم بطول، ہو اگر بدعت تو بڑھ کر ان کا دامن تھام لو، شدت غم میں نہ اٹھ جائیں کہیں زہرا کے ہاتھ، شدت غم میں نہ اٹھ جائیں کہیں زہرا کے ہاتھ، یا علی بڑھ کر ذرا زہرا کے بازو تھام لو۔ یہ صفحہ نمبر 336، اور اب صفحہ نمبر 337 پر بھی اسی طرح کا کلام ہے۔ موضوع ہے چادر۔ لکھے: یہ جہاں میں ہے فقط تیرا مقدر چادر، یہ جہاں میں ہے فقط تیرا مقدر چادر، ساری دنیا میں نظر آتی ہے گھر گھر چادر، زندگی بھر رہی صدیقہ کی سر پر چادر، اس شرف میں رہی کونین سے بڑھ کر چادر، سر بسر رہتی تھی ہر کام میں بی بی کے شریک، سجدہ کرتی تھیں تو بڑھ جاتی تھی اکثر چادر، عرش سے چادر تطہیر اتر آئی ہے، عرش سے چادر تطہیر اتر آئی ہے، لوح محفوظ سے گویا کہ ہے بہتر چادر، ہم غریبوں کے بھلا کیسے نہ کام آئے گی، ہم غریبوں کے بھلا کیسے نہ کام آئے گی، دور کر دیتی ہے جب ضعف پیمبر چادر، فاطمہ عرصہ نجران میں عیاذاً باللہ گھر سے لے آئی ہے صدیقہ کو باہر چادر،
تھے نبی سینہ سپر اور علی پشتے پناہ، پھر بھی تھی سایہ فگن برسرے اتھر چادر۔ تجھ میں پیوند ہیں دھبا نہیں لیکن کوئی، تجھ میں پیوند ہیں دھبا نہیں لیکن کوئی، کتنا پاکیزہ ہے یہ تیرا مقدر چادر۔ ہو گئی خیرہ نگاہ ملک اے بنت رسول، ہو گئی خیرہ نگاہ ملک اے بنت رسول، تیرے گھر آ کے ہوئی ایسی منور چادر۔ تیری چادر کی شرف سے رہا محروم جہاں، کوئی ہمسر نہیں اور پھر بھی ہے ہمسر چادر۔ رہن ہو جائے تو قوموں کو مسلماں کر دے، رہن ہو جائے تو قوموں کو مسلماں کر دے، تیرے گھر کرنے لگی کار پیمبر چادر، تیرے گھر کرنے لگی کار پیمبر چادر۔ یہ تھا صفحہ نمبر 338، اور اب ہے صفحہ نمبر 339، اور یہاں پر بھی اسی طرح شاعرانہ کلام ہے اور موضوع ہے جنت فاطمہ کی ہے۔ لکھا ہے کہ زمانہ خاک سمجھے گا جو رفت فاطمہ کی ہے، زمانہ خاک سمجھے گا جو رفت فاطمہ کی ہے، نبی تعظیم کرتے ہیں یہ عظمت فاطمہ کی ہے، بنے جو حاصل جنت وہ الفت فاطمہ کی ہے، سزا جس کی جہنم ہے عداوت فاطمہ کی ہے، یہی ام الائمہ ہے یہی ام ابیہا بھی، رسالت فاطمہ کی ہے امامت فاطمہ کی ہے، بھلا کس طرح ہوں ازواج اہل بیت میں شامل، بھلا کس طرح ہوں ازواج اہل بیت میں شامل، کسا آواز دیتی ہے یہ آیت فاطمہ کی ہے، پے تسلیم آئے ہیں پیمبر 10 مہینے تک، پے تسلیم آئے ہیں پیمبر 10 مہینے تک، کہ تکمیل نماز حق زیارت فاطمہ کی ہے، پدر سید پسر سید شریک زندگی سید، تو یوں کہیے کہ ہر رخ سے سیادت فاطمہ کی ہے، فقط بیٹے کی نسبت سے تھی شان حضرت مریم، فقط بیٹے کی نسبت سے تھی شان حضرت مریم کی، جہاں ہر سمت عصمت ہو وہ نسبت فاطمہ کی ہے، وہ جس کو دیکھ کر سارے فرشتے ہاتھ پھیلا دیں، قسم ہے حل عطا کی وہ سخاوت فاطمہ کی ہے، الٹ جاتا نہ کیوں دربار سارا ایک خطبہ میں، علی کی نہج پر گویا بلاغت فاطمہ کی ہے، علی کی نہج پر گویا بلاغت فاطمہ کی ہے، نہ کیوں ہو جائیں گویا خود بخود آیات قرآنی، صحیفہ کبریا کا ہے صحیفہ کبریا کا ہے تلاوت فاطمہ کی ہے، گلے تلوار نے اور حوصلے خطبہ نے کاٹے ہیں، گلے تلوار نے اور حوصلے خطبہ نے کاٹے ہیں، وہ ضربت مرتضیٰ کی تھی یہ ضربت فاطمہ کی ہے، غلام بنت احمد کو بھلا روکے گا کیا رضواں، غلام بنت احمد کو بھلا روکے گا کیا رضواں، نہیں یہ جنت رضواں، نہیں یہ جنت رضواں، یہ جنت فاطمہ کی ہے، نہیں یہ جنت رضواں، یہ جنت فاطمہ کی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ صفحہ نمبر 340 کو ہم نے اختتام کیا، اور اس طرح اس کتاب کا بھی اختتام ہو گیا، اور جیسا کہ کتاب کے شروع میں ہم نے بتایا کہ یہ ترجمہ جناب جوادی صاحب نے اس کا فرمایا تھا، لیکن کتاب کے اشاعت سے پہلے ہی آپ
اپنے خالق حقیقی کو اور مولا کے دربار میں تشریف لے گئے تھے. تو اس طرح اسی نسبت سے یہاں پہ یہ آخری صفحے پر آپ کے جنازہ کی تصویر ثبت ہے اور قطعہ اوپر ایک لکھا ہوا ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں. لکھا ہے: چشم بلا میں اشک محبت لیے ہوئے محشر میں جا رہا ہوں قیامت لیے ہوئے. اے کردگار مجھ کو جہنم سے دور رکھ ہوں ایک غریب ماں کی امانت لیے ہوئے. جوادی یہ ان کے اپنے ہی اشعار ہیں اور اس طرح یہ پورا کتاب کا ہمارا مطالعہ مکمل ہوا. اور آج اس لطف الہی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی عنایت اور امام وقت کی امداد کے ساتھ ہم نے اس مقدس کتاب کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے اور ہم اس مطالعے کو شہادہ معصومین اور خصوصاً شہزادی کونین سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں اور ان سے جو ثواب حاصل ہو وہ جوادی صاحب اور جملہ مومنین مومنات مرحومین کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک ایام فاطمیہ میں ہمارے اس نذرانے کو قبول اور منظور فرما لیں اور ہم سب پر اپنی نظر کرم فرماتے ہوئے اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں. آمین ثم آمین. اور اگر ہم سے الفاظ کی ادائیگی میں یا کوئی بھی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو بحق زہرا سلام اللہ علیہ اسے معاف فرما دیں اور آپ سب سے بھی معافی کی طلبگار ہوں، لیکن یہ کہ کمنٹس میں نشاندہی ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ پھر آئندہ مولا نے پھر کسی اپنی ڈیوٹی پہ ہمارے مقرر کیا تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ. اللہ